تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ سیرت کے حسین پہلو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ کیا ہی پیاری زندگی ہے، کس مشکلات کے ساتھ گھری ہوئی زندگی ہے، کیسے کیسے آزمائشوں کا سامنا ہوا، آپ اب تک سنتے آ رہے ہیں۔ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو تسکین، آپ کی دین اسلام کو عروج ملنے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آج ہم آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے والے سلسلے میں آپ نے سنا تھا کہ کس طرح 13 نبوی میں 73 مرد اور 2 عورتوں نے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت حق کو عقبہ کی گھاٹی میں قبول بھی کیا، بیعت بھی کی، اور کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت کی خوشخبریاں حاصل کرنے کی بھی کوشش کی کہ یا رسول اللہ، اگر ہم آپ پر اپنی جان اور اپنا مال قربان کریں گے تو اس کی ہمیں کیا جزا ملے گی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا تھا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں روا دوا ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا نفع بخش سودا ہے، اے اللہ کے رسول اپنا دست حق بڑھائیے، ہمیں بیعت فرما لیجئے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت بھی لی۔ آپ نے سنا تھا کہ جب عقبہ کی گھاٹی میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لا رہے تھے تو آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی ساتھ تھے، جنہوں نے ان لوگوں کو آگاہ بھی کیا کہ تم انہیں مدینے لے جانے کی بات کرتے ہو، ہم نے بڑی مشکلات سے ہر محاذ پر ان کا ساتھ دے کر ان کی جان بچائی ہے، تم بھی غور کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انہیں یہاں سے لے جاؤ اور بعد میں تمہارے قدم ڈگمگا جائے اور تم ان کا ساتھ چھوڑ دو، تو یہ بھی آزمائش میں آ جائے اور تم بھی کہیں آزمائش میں نہ آ جاؤ۔ لیکن ان خوش نصیبوں نے بڑی ہمت، جوش، جذبے کا مظاہرہ کیا اور یہ بات بتائی کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے ان کی جان بچانے کے لیے، ہم ان پر اپنا مال قربان کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے دین حق کو قبول بھی کیا، یہ مدینے گئے۔ مدینے جانے کے دوران میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مشرکین کے ہاتھوں پر آپ گرفتار ہو گئے۔ باقی تمام جو مسلمان ہوئے تھے یہ تو مدینے روانہ ہو گئے، لیکن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئے۔ لیکن بعد میں جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ نے ان کو، مکہ کے مشرکین کو سمجھایا کہ تم اپنی ملک شام سے تجارت کو نقصان پہنچاؤ گے اگر تم نے ان کو گرفتار رکھا تو۔ خیر آخر مشرکین نے ان کو بھی آزاد کر دیا۔ اب یہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ مدینے پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں جب دین اسلام، دین حق پروان چڑھنے لگا تو پھر مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کرنا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو مکے کے رہنے والے تھے ان کو عام اجازت دے دی۔ کون کون گئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں گئے، کیا انتظار میں تھے، آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم وہ آپ کو واقعات بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ آئیے آج کے ٹاپک پر باقاعدہ ہم کلام کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کہ
کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ چلے جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب مشرکین کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپا کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ ان مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں کون کون صحابہ کرام تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں فاروق اعظم کہا جاتا ہے، یہ اپنے بھائی زید بن خطاب کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ اور حضرت عیاش بن ربیعہ، انہوں نے 20 بڑے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سواروں کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، یعنی مزید یہ حضرت عیاش بن ربیعہ اور 20 اور بھی جلیل القدر صحابہ کرام ساتھ تھے، انہوں نے بھی مکے سے مدینہ ہجرت کر لی۔ پھر حضرت حمزہ بن عبد المطلب، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ عبد الرحمن بن عوف و طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب نے ہجرت کر لی۔ معارج النبوہ میں علماء فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کے نام لیے، اور بھی صحابہ کرام تھے جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، لیکن جو مشہور و معروف صحابہ کرام تھے جن کے نام ہم نے سنے ہیں، ان کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ ان میں اکثر صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے چھپ کر مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک واحد ایسے تھے جنہوں نے ہجرت علی الاعلان اور دن کے اجالے میں کیا، لوگوں کو یہ بات بتا کر کہ میں مکے سے مدینہ ہجرت کر رہا ہوں، ہے کسی میں دم تو روک کر دکھا دے۔ انہوں نے علی الاعلان ہجرت کی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ صرف وہی حضرات اب مکے میں رہ گئے جو یا تو مشرکین مکہ کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے، پیسہ نہیں تھا، زیادہ راہ نہیں تھے، بس مکے میں وہ مسلمان اب رہ گئے تھے، مشرکین کی قید میں تھے یا پھر جن کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مکے میں ہی مقیم تھے۔ اب کون کون ہو گئے؟ وہ جو مشرکین کی قید میں تھے وہ ہجرت نہیں کر سکیں، جو غریب تھے، زیادہ راہ نہیں تھا، وہ مکے میں رہ گئے تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں تھا، اس لیے آپ بھی مکے میں مقیم تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے 2 جان نثار صحابہ کرام، جن کے پاس میں مال بھی تھا، قید میں بھی نہیں تھے، آزاد تھے، وجاہت بھی تھی، نام بھی تھا، رتبہ بھی تھا، سب کچھ تھا، انہوں نے بھی ہجرت نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان 2 جان نثاروں کو اپنے ساتھ روک رکھا تھا۔ وہ کون تھے؟ ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ 2 وہ تھے مزید کہ جنہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک لیا تھا، لہٰذا یہ دونوں
شمع نبوت کے پروانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چاہا کہ اسباب سفر مہیا کر کے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا ٹھہرو، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائے گا تو میں سفر کروں گا، تو تم میرے ساتھ ہو جانا۔ جب میں سفر کروں گا، اللہ کے حکم پر ہجرت کروں گا، تو تم میرے ساتھ سفر کرنا۔ اور ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جلدی نہ کرو۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم سفر کا سامان مہیا کر لیتے ہیں، اسباب مہیا کر لیتے ہیں اور ہم بھی مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جلدی نہ کرو، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر میں کسی کو میرا مصاحب بنائے، یعنی کوئی ایسا ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ سفر کرنے کا اذن عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی کہ کوئی ایسا ہوگا جسے اللہ میرا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق سفر بنائے گا ہجرت کے وقت، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمنا میں رہے کہ وہ سعادت آپ کو حاصل ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمنا میں رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصاحب میں بنوں۔ اب یہ تھا کہ ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نہیں فرمائی۔ دوسری طرف جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکے سے باہر مدینے میں بھی ہو گئے ہیں، پہلے مکے میں تھے کہ دن بدن ان کی دعوت حق کو قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، تو ان کے حامی ان کی حمایتی بڑھتے جا رہے تھے۔ اب مکے سے باہر مدینے میں بھی ہو گئے اور مدینے جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو مشرکین مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے چلے جائے اور وہاں سے اپنے حامیوں کے ساتھ یہ مکے کے اوپر قابض ہو جائے، یہ مکے کو فتح کر لے، مکے پر چڑھائی کر کر یہ فتح حاصل کر لے۔ ان کو یہ خوف لاحق ہوا، چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کیسے کیا جائے، اسے بند کرنے کے لیے کہ یہ معاملہ ہی پیش نہ آئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چلے جائے اور وہاں سے ہم پر جو ہے وہ غلبہ پالے، تو یہ خطرے کا دروازہ بند کر دیا جائے، اس کے لیے مکے کے یہ مشرکین نے اپنے دار الندوہ میں، یعنی جو ان کا پنچایتی گھر تھا جہاں بیٹھ کر یہ منصوبے بنایا کرتے تھے دین حق کے خلاف، تو یہ اس میں ایک بہت بڑی کانفرنس کرنے لگے۔ انہوں نے کانفرنس منعقد کی اور یہ مشرکین مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور با اثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا تھا، یعنی یہ اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے یہ کانفرنس منعقد کی تھی کہ اس میں جو ابھی تک دین حق کو قبول نہیں کیا ہے سب اس کانفرنس میں جمع تھے، شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس کانفرنس میں نہیں آیا ہوا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ اس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں میں یہ لوگ تھے: ابو سفیان، یہ ابھی دین حق کو قبول کرنے کا شرف حاصل نہیں کیے ہوئے تھے، اس میں ابو سفیان بھی آئے، ابو جہل بھی تھا، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو البختری، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ، تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے، جسے دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ ان کا پنچایتی یہ گھر تھا، دار الندوہ میں یہ سب جمع تھے۔ اس مجلس میں شیطان لعین بھی کمبل اوڑھے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں آ گیا، کمبل اوڑھ کر شیطان لعین بھی انسانی روپ دھار کر
ایک شیخ کی صورت میں آ گیا۔ قریش کے سرداروں نے نام و نسب پوچھا، اب نیا شخص تھا، پہلے دیکھا نہیں تھا شیطان لعین کو، تو قریش کے سرداروں نے ان سے نام و نسب پوچھا تو بولا کہ میں شیخ نجد ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کر سکوں۔ میں کون ہوں؟ میں شیخ نجد ہوں کہ تم جس معاملے میں مشورے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو میں اس میں اپنی رائے رکھنے کے لیے میں بھی آیا ہوں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا اور کانفرنس کی کاروائی شروع ہو گئی۔ سب اپنے اپنے مشورے دینے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا معاملہ ان سب قریش کے سرداروں کے سامنے پیش کیا گیا تو ابو البختری نے اپنی رائے رکھی۔ اس نے رائے دی کہ ان کو کسی کوٹھری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دیتے رہو۔ اس نے اپنی رائے رکھی۔ اس پر شیخ نجدی یعنی شیطان، اس نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں یا کسی بھی جگہ پر قید کر دیا تو یقیناً ان کے جاں نثار اصحاب کو اس کی خبر ہو ہی جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے، تو جو مقصد تمہارا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، وہ آزاد ہو جائیں گے، ان کے جاں نثار انہیں آزاد کرا لیں گے، چھڑا لیں گے۔ اس پر پھر ابو الاسود ربیعہ بن عمرو اس نے مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر بس جائے، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی، ہم ان کا قرآن نہیں سن سکیں گے، ان کی دعوت کی باتیں ہم تک نہیں پہنچے گی، تو یہ ہے کہ انہیں اپنے شہر مکہ سے نکال کر انہیں کسی اور شہر میں رہنے کی اجازت دے دو، یعنی ان کو کسی اور شہر میں بسا دو، اس نے یہ کہا۔ یہ سن کر شیخ نجدی یعنی شیطان لعین نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس ہے اور ان کی باتیں کتنی پر تاثیر ہیں جو دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دیں گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیں گے، لوگ ان کی باتیں سنیں گے تو ان کے مطیع ہو جائیں گے، ان کے ہاتھ پر دعوت حق کو قبول کر لیں گے اور پھر اپنے ساتھ یہ ایک عظیم لشکر لے کر، بہت سارے لوگوں کی جماعت کو لے کر تم سے تمہارا مکہ چھین لیں گے، تم سے تمہارا کعبہ چھین لیں گے، تم پر قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ بات تمہاری جلا وطن کرنے کی، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ جلا وطن کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ سب باتیں ہر ایک مشرکین عرب، مشرکین مکہ یا اپنے قبیلے کے سردار جو وہاں اس کانفرنس میں جمع تھے، سب اپنی اپنی باتیں رکھنے لگے۔ ابو جہل بول اٹھا کہ صاحبو، میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجھی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہیے وہ کیا ہیں، کیا بات آپ کو سوجھی ہیں جو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں سوجھی؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک مشہور بہادر جو لڑائی کرنا جانتا ہو، یہ سب کھڑے ہو جائے اور سب ایک بارگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے انہیں قتل کر ڈالے۔ ہر قبیلے کا ایک مشہور بہادر شخص جو لڑنے کا فن جانتا ہو وہ سامنے آئے اور سب یک بارگی ان پر حملہ کرے اور ان کو قتل کر دے۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ کسی ایک قبیلے سے لڑنا ہے تو بنی ہاشم لڑ سکتے ہیں، لیکن جب سارے قبیلے والے ایک طرف ہو جائیں گے، کیونکہ سارے قبیلے والوں میں سے ایک ایک فرد نے
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اپنا حصہ ملایا تھا، تو وہ سارے قبیلے والوں سے لڑائی کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ ہوگا یہ کہ خون بہا لیا جائے گا۔ خون بہا لینا یعنی خون کسی کا اگر کسی نے قتل کیا ہے تو جس کو قتل کیا گیا ہے یعنی مقتول کے گھر والے اپنے مقتول کے قصاص لینے کی جگہ، خون کا بدلہ خون لینے کی جگہ جس نے قتل کیا ہے قاتل کے یا قاتل کے گھر والوں سے کچھ پیسہ لے کر خون معاف کر دے، اسے کہا جاتا ہے خون بہا لینا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب بنو ہاشم سارے دیگر قبیلے والوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھیں گے تو وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے، یعنی اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جگہ وہ ہم سے پیسوں کا، رقم کا، اشرفیوں کا، درہم و دینار کا مطالبہ کریں گے تو ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے، کچھ میں دوں گا، کچھ میرے قبیلے والے، کچھ دوسرے قبیلے والے دے کر خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی یعنی شیطان لعین مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ جو بات ابو جہل نے کی ہے یہ بات ایسی ہے کہ اس پر عمل کرنے میں فائدہ ہے۔ وہ کہنے لگا شیطان لعین شیخ نجدی کہ یہ بات ایسی ہے کہ اس کو قبول کرنے میں فائدہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی رائے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ چنانچہ تمام شرکائے کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا، اور جو لوگ اس میٹنگ میں، اس کانفرنس میں جمع تھے، یہ سب نے اس کو ختم کر دیا، برخاست کر دیا، یعنی جب مشورہ ہوا، بات طے ہو گئی تو وہ کانفرنس برخاست کر دی گئی، اور ہر شخص یہ خوفناک عزم لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب قتل کر دیں گے۔ یہ خوفناک عزم لے کر ہر قبیلے والے اپنے اپنے گھر کو لوٹ گئے، لیکن خداوند قدوس نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ جو واقعہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، خداوند قدوس نے قرآن مجید کی پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ آیت میں اللہ پاک نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ ایک منصوبہ تھا جس کا اللہ پاک نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے حکم آئے گا تو میں مدینے کی طرف ہجرت کروں گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے جاننے والے تھے، یہ مفسر بھی ہیں اور بہت فقیہ تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہجرت کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اب دی گئی۔ کس طرح؟ آپ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دی۔ وہ آیت کون سی ہیں؟ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ پاک نے فرمایا اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے
مددگار غلبہ دے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر حکم رب سنایا کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرک بالہجرہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہجرت کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ جب ایک روایت یہ ملتی ہے کہ قرآن کی اس آیت پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اس آیت کے ذریعے ہجرت کی اجازت ملی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اپنے رب کا حکم سنایا کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرک بالہجرہ، اللہ تمہیں ہجرت کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ اس ارادے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جا کر انہیں اللہ کی طرف سے جو ہجرت کرنے کی اجازت ملی ہے اس کی خوشخبری سنائی اور یہ مژدہ دیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کا رفیق سفر بننے کا شرف عطا فرمائیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ یہ واقعہ بھی کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لا کر کیسے خوشخبری سنائی کہ اللہ نے اجازت دے دی۔ پھر کیا ہوا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع کیا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ان واقعات کو بیان کریں گے کہ یہ ہجرت کے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سارے واقعات سننے کے لیے ہمارا اگلا ایپیسوڈ بھی ضرور دیکھیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مکمل جاننے کے لیے ہمارے اس سلسلے سیرت کے حسین پہلو کے تمام ایپیسوڈ دیکھیے اور آنے والے سلسلے کو بھی دیکھتے رہیے۔ FGN چینل بلکہ دیکھتے رہیے، اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید کچھ دوسرے واقعات ہجرت کے متعلق لے کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔